السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. صدق الله العظيم. تمام تعریف اللہ رب العزت کے لیے سزاوار ہے. وہی اس کائنات کا تنہا خالق و مالک فرما روا ہے. کوئی اس کا شریک نہیں، کوئی اس کا سہیم نہیں، کوئی اس کی ذات میں، اس کی صفات میں ذرہ برابر کی شرکت نہیں کر سکتا. ہم گواہی دیتے ہیں کہ وہی عبادت کے لائق ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. درود و سلام ہو حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی خاتم الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. قرآن مجید میں سورہ فتح کے آخری رکوع میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام کے چند اوصاف اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائے ہیں، جس میں کہا گیا کہ محمد الرسول اللہ، بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور جو ان کے ساتھی ہیں وہ کافروں کے اوپر بڑے سخت ہیں اور آپس میں بڑے رحم دل، بڑے شفیق ہیں. تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور اے مخاطب تو دیکھے گا کہ وہ رکوع میں، سجود میں اللہ کی رضا اور خوشنودی کی طلب میں لگے ہوئے ہیں. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، سجدوں کی کثرت کی وجہ سے ان کے پیشانیوں پر نشان پڑے ہوئے ہیں. یہ صفات صحابہ کرام کی اس آیت کے اندر بتائی گئی ہے. اور جو شخص اس بات کا دعوے دار ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہے، وہ محمدی ہے، وہ عشق رسول کا دعوے دار ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا، اپنے تعلق کا، آپ کے دامن کو پکڑنے کا جب دعویٰ کرتا ہے تو اس کو قرآن مجید کی اس کسوٹی کے اوپر اپنے آپ کو جانچنے کی ضرورت ہے کہ وہ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا تعلق رکھتا ہے تو اس کا معاملہ کافروں کے ساتھ کیسا ہے اور اپنوں کے ساتھ کیسا ہے. کیا وہ اس صفت کو اپنے اندر پاتا ہے کہ وہ کافروں کے معاملے میں بڑا سخت ہے، اشداء علی الکفار والی صفت اس کے اندر ہے. اور بالخصوص اس وقت جب کہ کافر، ظالم، مشرک، گمراہ قومیں، یہود و نصارہ، یہ سب کے سب مسلمانوں پر، اسلام پر اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر حملہ کرنے کے لیے چاروں طرف سے ٹوٹ پڑے ہیں. ایسے میں مومن کی آزمائش ہے کہ وہ کافروں کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرتا ہے. کیا اس کے دل میں ایسے دشمنوں کے معاملے میں برابر بھی کوئی نرمی ہے تو پھر اس کو اپنے ایمان کی خیر بنانے کی ضرورت ہے. حاضرین کرام، باتیں بہت ساری ہیں، جذباتی باتیں بہت ہو سکتی ہیں. اس موقع پر میں نے اپنی گفتگو کا جو موضوع طے کیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر تمام امت کے اندر عشق نبی کے سب سے بڑے دعوے دار اور سب سے سچے دعوے دار تھے
تو وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس تھی۔ اس پرفتن دور میں جبکہ امت مسلمہ زبردست آزمائشوں میں گھیری جا رہی ہے، آئے دن نئے فتنے، نئی آزمائشیں، نئے مسائل عالمی سطح پر مسلمانوں کو اپنی گرفت میں جکڑتے چلے جا رہے ہیں، ایسے میں ہم کو ہر لمحہ اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی اپنی ذات کا جائزہ لیں اور دیکھیں کہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا تعلق رکھتے ہیں۔ کیا ہمارا تعلق صرف زبانی ہے یا عملی ہے یا اس کو محبت کے اعلیٰ درجے کے اندر ہے؟ یہ ساری چیزیں ہیں جس کے اوپر بار بار غور کرنے کی ضرورت ہے، اور سب سے پہلے اپنی اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون نہیں جانتا؟ آپ سے بڑھ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت کرنے کا دعویٰ قیامت تک کے کوئی نہیں کر سکتا، قیامت تک کوئی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر وہ اعلیٰ ترین صفات موجود تھیں جس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں آپ کے مصلی پر کھڑا ہونے کا شرف عطا کر دیا، اور لوگوں کو یہ راہ بتا دی گئی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر ملت کی بات دور کوئی سنبھالنے کی استطاعت رکھتا ہے، قابلیت رکھتا ہے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس۔ اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس موقع پر اور جب بھی موقع ملے ہم تمام ہی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی حیات طیبہ کو بار بار پڑھیں اور اس سے ایمان کی، عمل کی روشنی حاصل کریں۔ اس موقع پر جو صفات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر بدرجہ عظم موجود تھی، اس کا تذکرہ چند نکات کے اندر پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پہلی بات تو یہ تھی کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لانے سے پہلے بھی بڑی پاکیزہ صفات کے حامل تھے۔ وہ دور جس کو ہم دور جاہلیت کے نام سے یاد کرتے ہیں، لوگ بت پرستی کے اندر مبتلا تھے، شراب نوشی عام تھی، زناکاری عام تھی، اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا۔ ایسے پرفتن ماحول میں بھی، ایسے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس ان تمام برائیوں سے ہمیشہ پاک و صاف رہی، بہت دور رہی، اور آپ نے زندگی بھر میں کبھی کسی غیر کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا، کسی غیر اللہ کی پرستش نہیں کی، کبھی بھی آپ نے ایمان لانے سے پہلے بھی بت پرستی کو نہیں اپنایا۔ پھر اس کے علاوہ بھی وہ تمام صفات جو ایک پاکیزہ انسان کے اندر ہو سکتی ہیں، ایک سلیم الفطرت آدمی کے اندر ہو سکتی ہے، وہ تمام کی تمام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں موجود تھیں۔ اور پھر ایمان لانے سے پہلے بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت اچھے دوست اور رفیق رہے۔ یہ بات تو سب جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق حضرت ابوبکر صدیق رہے، لیکن عام طور پر تو یہ بات سمجھی جاتی ہے کہ ایمان لانے کے بعد حضرت ابوبکر کا ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ رہا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایمان لانے سے پہلے بھی، قرآن کے نزول سے پہلے بھی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ سے پہلے بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سچے دوست، ایک سچے ساتھی تھے، اور آپ کی پاکیزہ صفات، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ صفات کا ایک حق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر بھی پایا جاتا۔ حالانکہ شراب کا دور چلتا تھا، لیکن حضرت ابوبکر نے کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا۔ لوگ بت پرستی کے اندر مبتلا تھے، حضرت ابوبکر نے کبھی بت پرستی کی طرف میلان کا اظہار نہیں کیا۔ یہ وہ صفات تھی جس کی وجہ سے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا رسول منتخب کر لیا ہے، مجھ پر وحی آ رہی ہے اور میں اعلان کرتا ہوں کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، تو روئے زمین پر مردوں میں سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو ایمان لانے کا سب سے پہلا شرط بھی حضرت ابوبکر کو حاصل ہوا۔ اس کے بعد آپ کی اور ایک صفت یہ بھی تھی کہ نہ صرف یہ کہ آپ ایمان لائے، بلکہ
اسلام کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو جب آپ نے حق مان لیا، تسلیم کر لیا، تو آپ کی یہ ذمہ داری ہو گئی کہ آپ لوگوں کو بھی دین کی دعوت دیتے رہے۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تبلیغ کا کام شروع کیا، لوگوں کو دین کی طرف دعوت دینے لگے، اور اسلام کے ماننے والوں کا یہ اہم ترین فریضہ ہے کہ وہ لوگوں کے اندر دین کی دعوت دیں۔ جو لوگ دین کو نہیں جانتے، اسلام کو نہیں جانتے، قرآن کو نہیں جانتے، رسول کو نہیں جانتے، ملائکہ کو نہیں جانتے، جنت و جہنم کو نہیں جانتے، آخرت کے عقیدے کے بارے میں واقف نہیں ہے، اپنی پیدائش کے بارے میں واقف نہیں ہے، ان کا خالق کون ہے، ان کا مالک کون ہے، ان کا خدا کون ہے، ان کا پروردگار کون ہے، وہ کس کی عبادت کریں، کس کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، کس کے سامنے اپنے ماتھے کو ٹیکیں، کس سے اپنی حاجتوں کو پوری کروائیں، اس سے انسانیت اگر واقف نہیں ہے تو اہل ایمان کے اوپر یہ بڑی بھاری ذمہ داری ہے کہ وہ ان تمام حقائق سے لوگوں کو واقف کرائیں اور دعوت دین کا فریضہ ادا۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسلام قبول کرنے کے بعد لوگوں میں جا جا کر ان کو سمجھانا شروع کیا کہ تم کو یہ بتوں کا انکار کرنا پڑے گا، ایک خدا کی وحدانیت کی طرف تم کو آنا پڑے گا۔ چنانچہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تبلیغ کے نتیجے میں زبردست صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جو بعد میں بڑے چوٹی کے صحابہ میں شامل کیے گئے وہ سب ایمان آئے، جن میں قابل ذکر حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ اور عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ، ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ، یہ سب صحابہ کرام اور بھی بہت سے صحابہ ہیں جن میں یہ 5 صحابہ بڑے اونچے درجے کے صحابہ آخر میں جا کر بنے اور ان سب نے ایمان قبول کیا۔ اور پھر آپ کو یہ بات جاننا چاہیے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں 10 صحابہ وہ ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی ہی میں جنت کی بشارت دی۔ جن صحابہ کو زندگی میں جنت کی بشارت دی گئی ان کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ عشرہ کہتے ہیں 10 کو، اور مبشرہ وہ صحابہ کرام جن کو جنت کی بشارت ان کی زندگی میں دے دی گئی۔ ان میں چار تو خلفائے راشدین ہیں، جس میں سب سے پہلے تو خود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، دوسرے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، تیسرے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، چوتھے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ، اور پھر ان کے علاوہ حضرت عبد الرحمن بن عوف، ابو عبیدہ بن جراح، سعد بن ابی وقاص، اور بھی جو صحابہ کرام ہیں جن کو جنت کی بشارت اس دنیا میں دے دی گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تبلیغ کے نتیجے میں جن صحابہ نے ایمان قبول کیا ان میں سے 4 صحابہ کرام وہ ہیں جو عشرہ مبشرہ کے اندر شامل ہیں۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت و تبلیغ کا کتنا گہرا اثر صحابہ کرام کے اوپر پڑا۔ دنیا میں اگر کوئی آدمی استاد ہے کسی بھی فیلڈ کا، کوئی کسی کھلاڑی کا استاد ہے، کوچ ہے، اور وہ دنیا میں بڑے بڑے کارنامے انجام دے رہا ہے، اپنے فیلڈ کا اسٹار بن کے چمک رہا ہے، ٹینس کا کوئی اسٹار بن گیا، کرکٹ کا کوئی اسٹار بن گیا، فلم کا کوئی اسٹار بن گیا، یا پھر تعلیم کے اندر کوئی بڑا انجینئر بن گیا، پروفیسر بن گیا، سائنٹسٹ بن گیا، تو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اس کے اساتذہ کی اس کے پیچھے بڑی محنت، یہ بڑے قابل استاد کا شاگرد معلوم ہوتا ہے، اور پھر اساتذہ بھی اپنے قابل شاگردوں کے اوپر بڑا ناز اور فخر محسوس کرتے ہیں کہ میرا فلاں شاگرد ہے، میرا فلاں میرا اسٹوڈنٹ ہے، اور اس نے یہ بڑے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں، میں نے اس کو یہ کام سکھایا ہے، میں نے اس کو یہ گر سکھایا ہے۔ یہ دنیا کی ایک حقیقت ہے، اور اس حقیقت کو مد نظر رکھتے ہوئے غور کیجیے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تبلیغ کے نتیجے میں جن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اسلام قبول کیا ان میں 4 صحابہ وہ ہیں جنہوں نے دنیا میں جنت کی بشارت پائی۔ اس سے بھی آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت شان کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت ابوبکر کا صرف یہی کارنامہ نہیں ہے کہ انہوں نے تبلیغ کا کام انجام دیا، بلکہ آپ نے غریبوں کا، یتیموں کا، غلاموں کا بہت زیادہ خیال رکھا،
اور آپ کی یہ صفت تھی کہ کوئی غریب ہوتا، کوئی نادار ہوتا تو اس کی مدد کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ نے دیکھا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت ابن فہیرہ نام کا ایک غلام تھا، یہ دو غلام ایسے تھے جن کو ان کے آقا بہت زیادہ ظلم و ستم کا نشانہ بنایا کرتے تھے۔ حضرت بلال کے بارے میں تو سب جانتے ہیں کہ تپتی ہوئی ریت کے اوپر ان کو ننگے بدن لٹا دیا جاتا اور پتھر کی چٹان ان کے سینے کے اوپر رکھ دی جاتی اور ان کو گھسیٹا جاتا اور کوڑے برسائے جاتے اور کہا جاتا کہ تم محمد کا انکار کرو تو پھر تم کو چھوڑ دیا جائے گا۔ تو اس موقع پر حضرت بلال کی زبان سے صرف ایک ہی لفظ نکلتا تھا اور وہ تھا احد احد احد، کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک۔ جب یہ ظلم و ستم کا منظر حضرت ابوبکر نے دیکھا تو انہوں نے منہ مانگی رقم دے کر حضرت بلال کو چھڑا لیا اور آزاد کر دیا۔ تو غلاموں کو چھڑا کر آزاد کر دینا یہ حضرت ابوبکر کی صفت تھی، اور اسی وجہ سے ان کے مرتبے اور مقام میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ پھر مہمان نواز بھی تھے، اور جب کبھی مسلمانوں کو کوئی مصیبت پیش آ جاتی اور سخت آزمائش سے مسلمان گزرتے تو بھرپور مدد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے مسلمانوں کو فرماتے۔ اور غزوہ تبوک کا وہ واقعہ تو سبھی کو یاد ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جہاد پر جانا ہے اور مال کی ضرورت ہے، تو دیکھا گیا کہ حضرت ابوبکر نے اپنے گھر کا سارا سامان جمع کر کے لا کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کر دیا۔ اور اس موقع پر جبکہ صحابہ کرام میں آپس میں کشمکش رہتی تھی، مقابلہ رہتا تھا، مسابقہ رہتا تھا کہ حضور کے اوپر قربانی دینے میں کون آگے رہتا ہے، تو ہر موقع پر حضرت ابوبکر سب سے آگے رہتے تھے۔ کسی موقع پر بھی کوئی صحابی حضرت ابوبکر کو پیچھے نہیں کر پاتا۔ اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ حضرت ابوبکر سے مقابلہ کیا کرتے تھے، اور ان کے پاس اس موقع پر بڑا مال آیا ہوا تھا۔ انہوں نے سوچا کہ آج میرے پاس مال بہت زیادہ ہے، ابوبکر کے پاس تو اتنا مال نہیں ہے، اور میں آدھا مال لے جا کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دوں گا، اور آج مجھے موقع ہے کہ میں ابوبکر سے آگے بڑھ جاؤں۔ آدھا مال اپنا اٹھائے اور آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا، اور اللہ کے رسول نے پوچھا کہ عمر اتنا سارا مال لے کر آئے ہو، اپنے گھر والوں کے لیے بھی کچھ رکھا ہے؟ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ اپنے گھر والوں کے لیے میں نے آدھا مال رکھا ہے، اور آدھا مال اے اللہ کے رسول آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اتنے میں دیکھا کہ حضرت ابوبکر سارا سامان اپنے گھر کا اٹھا کر لے آئے اور سب کا سب لا کر اللہ کے رسول کی خدمت میں پیش کر دیا۔ جب اللہ کے رسول نے پوچھا کہ ابوبکر اپنے گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑا ہے، تو حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ میں نے اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا ہے، کوئی مال کی ضرورت نہیں۔ جب اللہ اور اس کے رسول میرے گھر والوں کے لیے ہے تو پھر مال کی کیا ضرورت ہے؟ اس موقع پر حضرت عمر نے کہا کہ میں اب زندگی بھر کبھی ابوبکر کا مقابلہ نہیں کروں۔ مجھے آج امید تھی کہ میں ابوبکر کا مقابلہ کروں، لیکن آج بھی ابوبکر نے مجھے پیچھے چھوڑ دیا۔ یہ ہے عاشق رسول کے سب سے ٹاپ موسٹ داعی، عشق رسول کا اگر کوئی ساری امت میں قیامت تک دعویٰ کر سکتا ہے تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات سے بڑھ کر کوئی نہیں کر سکتا۔ حاضرین کرام، ایک موقع تھا جب کہ تبلیغ کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے، حرم شریف کے قریب لوگوں کو دین کی دعوت دے رہے، اور دشمنان اسلام حضرت ابوبکر کی ساتھ میں تھے۔ عتبہ ابن ربیعہ نامی ایک شخص آیا اپنے دونوں ہاتھوں میں پھٹے پرانے جوتے لے کر، اور حضرت ابوبکر کے اوپر ٹوٹ پڑا اور اتنا مارنے لگا کہ ماروں کی کثرت کی وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ ناقابل پہچان ہو گیا، اور حضرت ابوبکر بے ہوش ہو گئے، اور قبیلے بنو سلیم تھا غالباً، ان کے لوگوں نے دیکھا کہ ابوبکر بے ہوش ہو کر گر پڑے ہیں اور ان کے جسم کے اندر زندگی کے کوئی آثار محسوس نہیں ہو رہے ہیں۔ اٹھا کر لے کر آئے، اور شام کا وقت ہو گیا۔ شام کے قریب جب حضرت ابوبکر
کی آنکھ کھلی، تھوڑا سا ہوش آیا تو آنکھ کھلتے ہی سب سے پہلے یہ پوچھا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ سلیم نامی خاتون آپ کے قریب میں تھی، انہوں نے کہا کہ الحمدللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خیر و عافیت سے ہیں، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی حالت بہت خراب ہے، آپ پہلے کچھ کھا پی لیجئے اور پھر اس کے بعد اللہ کے رسول سے ملاقات کرنا ہے۔ حضرت ابو بکر نے کہا کہ نہیں، میں نے منت مانگ لی ہے کہ جب تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہ ہو جاؤں اس وقت تک کہ پانی کا ایک گھونٹ بھی مجھے گوارا نہیں۔ پھر بڑی مشکل کے ساتھ لوگوں نے سہارا دے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کیا۔ حضرت ابو بکر نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھا تو اس کے بعد آپ نے کھانا پینا شروع کیا۔ یہ کئی ایسی مثالیں ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زندگی میں جس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام اپنا سب کچھ اللہ کے رسول کے لیے نچھاور کر دیا کرتے ہیں، اپنی جان، اپنا مال، اپنی عزت، اپنی آبرو، اپنا گھر بار، ساری چیزیں اللہ کے رسول کے لیے قربان کر دیا کرتے ہیں۔ حاضرین کرام، پھر حضرت ابو بکر کی یہ ساری والہانہ محبت اس وقت بہت زیادہ عروج پر ہم کو نظر آتی ہے جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم دیا گیا، اور یہ وہ موقع تھا جبکہ اللہ کے رسول کے لیے اور آپ کے ساتھ ہونے والے کسی بھی شخص کے لیے 100 اونٹوں کے انعام کا اعلان کر دیا گیا کہ جو کوئی محمد اور ان کے ساتھی کو زندہ یا مردہ کسی حالت میں پکڑ کر لائے گا اس کو اہل قریش 100 اونٹوں کا انعام دیں گے۔ لوگوں کی بڑی تعداد مکے کے اطراف کے تمام راستوں کے اوپر پھیل گئی، بڑے تفصیلی واقعات ہیں ہجرت کے، لیکن ہم کو یاد یہ کرنا ہے کہ صحابہ کرام نے کیسے قدم قدم پر اپنی جان، مال، عزت، آبرو، خون اور پسینے کی قربانیاں دے کر اسلام کے اس باغ کو بہار بخشی ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم تھا کہ یہ راستہ کتنا کٹھن ہے اور اللہ کے رسول کی امانت کو اپنے کاندھوں پر اٹھانا کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ کھلے عام موت کو دعوت دینا ہے۔ حضرت ابو بکر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گئے، غار ثور کے پاس پہنچے تو اللہ کے رسول کو کہا کہ اللہ کے رسول آپ تھوڑی دیر ٹھہریے، میں پہلے غار کے اندر جاتا ہوں، پرانی غار ہے، پتہ نہیں اس کے اندر کتنے موتی جانور ہیں، سانپ ہیں یا بچھو ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہے، میں پہلے اندر جاتا ہوں۔ آپ پہلے اندر گئے، غار کو صاف کیا اور جتنے سوراخ تھے ان سب کو اپنے قمیص کو پھاڑ کے